السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو ٹاپ سمارٹیز ڈرامہ سیریل جان نثار۔ سرفراز اور کشمالہ نے ان دونوں کے درمیان بہت زیادہ دوریاں پیدا کر دی، اور سرفراز تو دعا کو کال کر کے یہ تک کہہ دیتا ہے کہ تمہارا غرور مجھے توڑنا ہے، ایک نہ ایک دن تمہارا غرور توڑ کر رہوں گا۔ یہاں پر دعا پوچھتی ہے کشمالہ سے، کیا یہ سب تم نے کیا؟ تم نے بلایا یہاں پر سرفراز کو؟ مگر کشمالہ اس بات کا کہتی ہے کہ اچھا اگر بلا بھی لیا تو کم از کم دعا اس وقت ریکارڈنگ ہی کر کے نوشروان کو سنا دے۔ پتہ نہیں دعا کی عقل پر پتھر کیوں پڑ گئے ہیں۔ وہ کشمالہ کو جتنا بھی کہہ لے، کشمالہ ان دونوں میں مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے سے باز نہیں آئے گی، کیونکہ کشمالہ نوشروان کو پانا چاہتی ہے، اور نوشروان کو پانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے۔ اس نے تو یہ بھی نہیں سوچا کہ اس میں اس کا انجام کیا ہوگا۔ دعا جب اپنی ماں کو سرفراز کا گھر آنے کا بتاتی ہے تو فضا بھی بول پڑتی ہے کہ مجھے تو اس نے طلاق دے دی اور تم سے شادی کرنے کے لیے وہ مری جا رہا ہے۔ کوئی بھی دعا کو سمجھ نہیں رہا، نہ ماں، نہ بہنیں، نہ شوہر۔ کیا کرے بیچاری دعا؟ اس وقت تو وہ بالکل اکیلی ہو کر رہ گئی۔ یہی کہنا تھا نوشروان کا بھی کہ صرف اور صرف تمہاری وجہ سے اس نے فضا کو طلاق دی تاکہ وہ تم سے نکاح کر پائے، مگر یہ میں کبھی ہونے نہیں دوں گا۔ تم مرتی سانس تک، آخری سانس تک اسی گھر میں رہو گی۔ بس یہی بات کشمالہ سے برداشت نہیں ہو سکی کہ نوشروان اس حالت میں بھی دعا کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ دعا چاہتی ہے کہ ان دونوں کی مس انڈرسٹینڈنگ ختم ہو جائے، اس لیے بہت ہی پیار سے اپنے ہاتھوں سے نوشروان کے لیے کھانا بناتی ہے کہ شاید ان میں جو تلخیاں، جو دوریاں آئی ہیں وہ اس سے تھوڑی بہت کم ہو جائے، مگر کشمالہ ایسا ہونے نہیں دے گی۔ وہ چپکے سے جاتی ہے اور جا کر کھانے میں زہر ملا دیتی ہے۔ اس بار تو کشمالہ نے انتہائی سخت قدم اٹھا دیا۔ پہلے نوشروان کے بھائی کو بھی کشمالہ نے مارا، اب نوشروان کو مارنے کی پلاننگ کر رہی ہے۔ تو جیسے ہی ٹیبل پر کھانا سرو کرتے ہیں، دعا کہتی ہے کہ آج میں نے اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے کھانا بنایا ہے۔ ابھی نوشروان ایک بائٹ ہی لیتا ہے کہ نوشروان کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور دعا اور کشمالہ دونوں جھک جاتی ہیں نوشروان پہ۔ کیا ہوا غزنوی؟ کیا ہوا غزنوی؟ تبھی کشمالہ کہتی ہے کہ کیا کیا تم نے کھانے میں؟ کیوں غزنوی کی پہلی ہی بائٹ پر اتنی زیادہ طبیعت خراب ہوگی؟ کیا تم نے کھانے میں زہر ملایا؟ مطلب کشمالہ کو کیسے پتا چل گیا کہ ایک دم یہی سارا اٹیک کر ڈالا دعا پر؟ تو دعا نے کہا پاگل ہو گئی ہو، میں کیوں ایسا کروں گی؟ شوہر ہے وہ میرے، تم کچھ بھی کر سکتی ہو، سرفراز کو پانے کے لیے، اس کے ساتھ جانے کے لیے تم کسی بھی حد تک جا سکتی ہو۔ تبھی جلدی سے جعفر آتا ہے اور سائیں کو ہاسپٹل لے جاتا ہے۔ وہ غزنوی کو لے جاتے ہیں، مگر دعا کا کوئی بھی خیال نہیں کرتا۔ دعا ادھر ہی کھڑی رہتی ہے، اس کو تو کوئی بٹھانے کی گاڑی میں زحمت بھی نہیں کرتا۔ دعا خود ہی پیچھے سے آئے گی، اور کشمالہ ہاسپٹل جاتے ہی رو رو کر گاؤں بھی فون کر دیتی ہے کہ غزنوی کو دعا نے مارنے کی کوشش کی، غزنوی کی حالت بہت خراب ہے، آپ جلدی سے ہاسپٹل آ جائیں۔ ماں باپ کو جب پتہ چلتا ہے کہ ایک بیٹا پہلے چلا گیا اور دوسرے بیٹے کے ساتھ اس کی بیوی نے اتنی غلط حرکت کر دی، تو وہ بھاگتے ہوئے ہاسپٹل آ جاتے ہیں۔ نوشروان کی طبیعت ابھی بھی بہتر نہیں ہوئی، ڈاکٹرز ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ نوشروان کی جان کو خطرہ ہے۔ یہاں پر دعا بھی آ جاتی ہے جو نوشروان سے ملنے کی ضد کرتی ہے، جعفر کو اور ماں باپ کو سب کو کہتی ہے کہ مجھے صرف ایک بار غزنوی کو دیکھنے دیں، مگر کوئی بھی ایسا نہیں چاہتا۔ یہاں پر بابا سعید حکم دے دیتے ہیں کہ اس لڑکی سے کہو یہاں سے چلے جائے اور کبھی دوبارہ واپس نہ آئے۔ یہی جو چاہتی تھی کشمالہ، وہ چاہتی تھی کہ غزنوی نے کہا ہے یہ آخری سانس تک یہاں رہے گی، تو اس کو کسی نہ کسی طریقے سے نکلوانا ہے۔ یہ طریقہ سب سے بیسٹ لگا کشمالہ کو، اس نے یہ حرکت کی اور یہاں سے دعا کو نکلوا دیا۔ دعا نے تو جعفر سے بھی ریکویسٹ کی کہ ایک بار مجھے ملنے دو سائیں سے، لیکن کوئی بھی یہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ خیر دعا کے گھر والے تو دعا کو یہاں سے لے کے چلے گئے۔ وہ بیچاری چیختی رہی، چلاتی رہی کہ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے ایک بار غزنوی کو دیکھنے دو، بس ایک بار دیکھنے دو، مگر سب نے دعا کو ہی قصوروار ٹھہرایا، اور کسی نے اس کی کوئی بات سنی ہی نہیں۔ شاید سن لیں تو کچھ نہ کچھ پتہ چل جائے، مگر کوئی سننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ تو فرینڈز، آنے والی کچھ ایپیسوڈز میں ہم دیکھیں گے کشمالہ کی سچائی سب کے سامنے آ ہی جائے گی۔ جیسے کچھ BTS سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر سرفراز کھڑا ہے اور کشمالہ بھی غزنوی سے معافی مانگ رہی ہے، اور سرفراز کا بھی راز سب کے سامنے آ گیا ہے۔ یہ راز کتنی دیر تک چھپ سکتا تھا؟ ایک نہ ایک دن تو جھوٹ سامنے آتا ہے اور سچائی جیت جاتی ہے، تو یہاں بھی ایسا ہی ہوگا۔ کشمالہ کا سچ سب کے سامنے آ جائے گا کہ کیسے اس نے پیسے دیے سرفراز کو، اور کیسے اس نے سرفراز کو کہا کہ وہ دعا کو تنگ کرے، دعا کا جینا حرام کر دے، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ اب یہاں پر کشمالہ کو تو بہت سخت سزا ملے گی۔
تو اماں صحیح اور بابا صحیح اپنی بہو کو پولیس کے حوالے ہی کر دیں گے. تب جا کر شاید کشمالا کو پتہ چلے کہ اس نے کتنی زیادہ غلطیاں کی ہیں اور اس نے یہ غلطیاں کب سے کرنا شروع کی. پھر غزنوی کو احساس ہوگا اور وہ دعا کو گھر لے ہی آئے گا. مگر تب تک آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کا نوٹیفیکیشن ہے اس کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور اپنی قیمتی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیوز تک کے لیے اللہ حافظ. بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر.